يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید النبی اولا بالمؤمنین بانفسهم وقوله تعالی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے، خالق کائنات کے لیے، اور لاتعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ہادی برحق رحمت عالم سید الکونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر۔ حضرات ذوقار، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا، ایک انسانیت پیدا کی جسے محبت کہا گیا، ایک ایسی محبت جو اللہ تعالی نے انسان کی فطری اور
طبی محبت پر آدی جو انسان کو اپنے خون کے ساتھ محبت ہوتی ہے. باپ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، بچے اپنے باپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں. والدین کی محبت، اولاد کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، خونی رشتے کی محبت. اور اس کے علاوہ وہ محبت کہ جو انسان کمال حسن کی وجہ سے محبت کرتا ہے، وہ محبت جو انسان کمال سیرت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور وہ محبت جو انسان کمال احسان کی وجہ سے محبت کرتا ہے. تو پہلی بات جو آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کسی محبت کو کہا کہ جو سب سے زیادہ ہونی چاہیے ہر مسلمان کے اندر، وہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے. اگر اس محبت کے اندر ذرا سی کمی آ گئی تو ایمان کو نامکمل کہہ دیا. اس محبت کے اندر ملاوٹ آ گئی اپنی خونی رشتے کی تو وہ محبت اور وہ ایمان نامکمل ہو جائے گا. وہ ایمان خالص ایمان نہیں ہوگا، وہ دین الا للہ الدین الخالص والا نہیں ہے. والذین آمنوا، کہا ایمان والے وہ لوگ ہیں اشد حبا للہ، جو اللہ کے ساتھ شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اور جو اللہ کے ساتھ شدت کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی شدت کے ساتھ محبت کرتا ہے. جیسا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کل ان کان آباؤکم، تمہارے باپوں سے زیادہ، وابناؤکم، تمہارے بیٹوں سے زیادہ، وازواجکم، تمہاری بیویوں سے زیادہ، واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، وہ مال جو تم جمع کر کے اپنے اکاؤنٹ، اپنے تجوری، اپنی جائیداد میں رکھتے ہو، اس سے زیادہ وہ تجارت جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، اس سے بھی زیادہ تم نے محبت کس کے ساتھ کرنی ہے؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اگر اللہ کے نبی کے ساتھ یہ محبت نہیں ہوگی تو فرمایا تمہارا وہ جہاد فی سبیل اللہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ تم فاسق لوگوں میں شامل ہو جاؤ. اللہ نے کیا کہا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت میں کمی آ گئی تو حضرت عمر کی بات تو آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہیں، سید الکونین کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا اور محبت کی انتہا دے کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری کائنات سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے خونی رشتے سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. پاس ساری کائنات سے زیادہ محبت پاس ہو گیا، خونی رشتے سے زیادہ محبت پاس ہو گیا، لیکن کہا اللہ کے نبی اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں میں کرتا. تو آپ نے فوراً عمر کا ہاتھ چھوڑ دیا، فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل ہی نہیں. کہا اللہ کے نبی کیسے؟ فرمایا جب تک کہ تو اپنے ایمان سے اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے پیار نہیں نہ کرتا تو اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور عمر کا بھی ایمان کیسا؟ اسی وقت کہا اللہ کے نبی میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا. اور اللہ نے کیا کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے کہ جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، ساری کائنات سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں نہ کرتے، تمہارا ایمان نامکمل. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
جو پہلی بات میں نے کی کہ ایک جو سب سے فطری محبت اور طبی محبت کیا ہوتی ہے کہ جو انسان کو اپنے خون کے ساتھ محبت ہوتی ہے. اپنے ماں باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے, اپنے بچوں کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے, بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت پیار کر رہے ہیں, تو کہا آقا ہم تو ایسے نہیں کرتے. فرمایا اگر تمہارے اندر وہ دل ہی نہیں ہے, وہ فیلنگ ہی نہیں ہے, تو میں کیا کر سکتا ہوں کہ تمہیں رب نے وہ دل نہیں دیا, انسانیت والا دل. جس کے پاس یہ بھی محبت نہیں وہ تو بندہ ٹھیک نہیں نا. تو حضرات ذیوکار یہ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں محبت پڑھ دی, لیکن اللہ نے ہمیں کیا کہا کہ یہ جو فطرتاً محبت ہے نا, اس محبت سے بھی زیادہ جو ایک محبت ہے نا جو ایک ایمان والے کے دل کے اندر ہونی چاہیے, وہ اپنے نبی کی محبت ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ النبی اولا بالمؤمنین, تمام انبیاء سے اعلیٰ, تمام لوگوں سے اعلیٰ, تمام مومنوں سے اعلیٰ, تمام مومنوں کے لیے جو بہترین جو نمونہ جو میں مکر بتا رہا ہوں آپ کے سامنے, جو بیان کر رہا ہوں کتنے خطباز, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. اور آپ علیہ السلام امت کے بڑے سردار کائنات کے, اور امت کے کیا ہے جو نبی ہوتا ہے جو بچوں کی طرح اپنے امتیوں کو سکھاتا ہے, سب کچھ بچوں کی طرح ہر ایک چیز سکھا دی. یعنی امت باپ کی طرح امت کو امتیوں کو بچے, جس طرح ہمارے جس طرح والد حضرت آدم ہے, اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح اللہ کہتا ہے کہ وہ ازواجہ امہاتہم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہے نا وہ تمام مومنوں کی کیا ہے, مائیں ہیں. اس طرح نبی کیا ہے, باپ ہے. اولاد کی طرح اپنی امت کو سب کچھ سکھا دی, جہنم سے بچانے کا طریقہ سکھا دی, امت کو نکال کے جہنم سے بچایا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا کہ جب باپ سے بھی زیادہ ہمیں تربیت ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں, تو ہمیں اپنے باپ سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنی چاہیے. اگر ہماری محبت کے اندر ذرا برابر بھی خونی رشتے کی ملاوٹ آ گئی نا, تو واللہ ہماری محبت مکمل نہیں ہے, انکمپلیٹ ہے, ناقص ہے محبت. اور ہم دیکھیں ہم کیسی محبت کرتے ہیں. ایک تو پہلے تو ہم خونی رشتے کی ملاوٹ کر کے اپنے اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خلل ڈال کے اپنے ایمان کو نامکمل کریں. اور دوسرا ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم دنیا کی محبت, دنیا کے لوگوں کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے, اور ہم کہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں, ہم خانہ کعبے سے پیار کرتے ہیں, ہم مدینے سے پیار کرتے ہیں, ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار ہے, ہم عاشق رسول ہیں, عاشق ہم اس دنیا کے, اور دعوے ہم محبت رسول کے کریں, دعوے ہم عاشق رسول کے کریں. ہمیں شرم آنی چاہیے, ہمارے سے بڑا بے حیا اور بے شرم انسان ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے دل کے اندر اپنے نبی کی محبت میں خلل آ جائے اور ہم بات کریں محبت رسول کی. تو حضرات ذیوکار یہ غلط بات اور یہ ایسی بات ہے کہ جو اللہ نے کہا لا یؤمن, کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے ہماری سب سے زیادہ محبت اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہیے. کیوں؟ لَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی پر کیا محبت ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم صرف زبان سے دعویٰ کریں کہ ہمیں بڑا پیار ہے, بڑی محبت ہے, لیکن جب عمل کی بات آئے تو ہم ایمان بھی نہ لے کے آئیں, یا ایسا ایمان لے کے آئیں کہ جو انتہائی کمزور ایمان. تو قرآن نے کیا کہا, لَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ, اپنے نبی پر ایمان لے کے آنا. کیسا ایمان؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جیسا ایمان صحابہ لے کے آئے. ہم نے تو نبی کے صحابہ پہ بھی اعتراضات معاذ اللہ لگا دیے. ہم تو اتنے بدترین
بن گئے کہ ہم نے نبی کے صحابوں کے اندر بھی نقص ڈال دی. تو کیا کہا؟ لَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اپنے نبی پر ایمان لے کے آنا. لَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیسے ایمان لے کے آنا؟ ایمان لے کے آنا وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، اور اپنے آقا کی عزت، احترام، ادب اور تکریم کرنی. کیسے تکریم کرنی ہے؟ آگے فرمایا سورۃ حجرات کے اندر لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اپنے نبی سے آگے قدم نہیں بڑھانا. آگے قدم نہیں بڑھانا. جہاں آپ نے بات سن لی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آ گیا، پھر ہم کہیں نہیں میں نے فلاں بندے سے یہ سنا تھا، فلاں سے یہ مسئلہ سنا. اب ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مولوی کو غلطی لگ سکتی ہے، امام دنیا کی کو غلطی لگتی ہے، لیکن جو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات نکلے، کیا وہ غلط ہو سکتی ہے؟ وہ ایسی پکی بات ہے کہ صحابی نے کہا، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو کہا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، تم ہر ایک چیز لکھ لیتے ہو. ہر ایک چیز نہ لکھا کرو، موڈ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، فرمایا میری ہر ایک چیز لکھا کرو. تم کہتے ہو موڈ، جو موڈ میں ہے وہ بھی لکھ لو، جو موڈ میں نہیں وہ بھی لکھ لو. کیوں؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ قرآن میں قسمیں کھا کے کہتا ہے کہ میرے نبی سے زبان سے جو نکلتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحا، وہ اللہ کی عطا ہی نکلتی ہے. آج یہ جھوٹے، یہ فراڈیا، یہ جو شاعر بیٹھے ہیں نا، یہ جھوٹے فراڈیا، نشئی، شرابی، تماش بین، جو کہتے ہیں شرابیں پی کے ہمیں عطا ہوتی ہے تو ہم شعر لکھتے ہیں. تمہیں عطا ہوتی ہے؟ عطائیں تو وہ تھی جو براہ راست رب کی طرف سے سینے میں برستی. اور فرمایا یہ وہی عطا، یہ وہی وہ اللہ کا فرمان ہے جو نبی بیان کرتے ہیں. ان کی زبان سے جو بھی نکلے وہ اللہ ہی کی طرف سے نکلے. تو محبت کیسے کرنی ہے؟ ایسا ایمان لے کے آنا، ایمان کے ساتھ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ تقریب کرنی ہے. اور کیسی تقریب کرنی ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے نبی سے آگے قدم نہیں بڑھانا. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہہ دیا، ہمیں اسی پہ رک جانا چاہیے. جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا سورۃ حشر کے اندر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، اسے لے لو، اپنا لو، اسے اپنے سینے سے لگا لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روکے اس سے فوری رک جاؤ، اس طرف جاؤ ہی نہ، اس رستے کے قریب جاؤ ہی نہ. تو حضرات اسی وقار محبت کیسے کرنی ہے؟ ایسا ایمان لے کے آنا ہے. اور ایمان کے ساتھ وہ ایسا ایمان لے کے آنا ہے کہ جس کے اندر کوئی ملاوٹ ہی نہ ہو، کسی محبت کی ملاوٹ ہی نہ ہو. ایسی محبت ہو کہ سب سے اولا درجے پہ محبت. اور اس کے بعد لَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اپنے آقا پر، اپنے آقا کا ادب و احترام، عزت و تکریم کرنی ہے. کیسے؟ کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے آگے قدم نہیں بڑھانا، وہ عمل ایسا نہیں عمل کرنا جو عمل آقا کے عمل کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل کا کوئی فائدہ نہیں، وہ رد کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے یا جب بیٹھے ان کے سامنے، اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. یہ اس وقت جب آقا علیہ السلام بیٹھے اور کسی صحابی کی آپس میں بحث کی وجہ سے آواز تکریم ہو جائے، ایک تو وہاں اس کی تشریح اور تفسیر ہے، اور ایک وہاں ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی بات آ جائے
تب اپنی باتیں نہیں رہنی. جب ایک آپ کو مسئلہ قرآن سے پتا چل گیا, حدیث سے اس کی تفسیر پتا چل گئی ہے, تو پھر آپ کہیں کہ نہیں جی میرا ذہن ہے, کہتا ہے تیرا ذہن کی ہے, تیرے ذہن چ کھٹ مل بھی وار سکتے ہیں, لیکن آقا دی بات غلط ہو سکتی ہے. ذہن ہمارے خراب ہیں, دماغ ہمارے خراب. اللہ کا دین ہمیں خالص ہی ملا ہے, وہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں, وہ ہماری اپنی کوتاہی ہیں, وہ ہماری اپنی گمراہی ہیں کہ جسے ہم اپنانا ہی نہیں چاہتے, وہ ہماری اپنی خرابی ہے. تو اپنی خرابی آپ دین پہ نہ پھینکیں, دین پہ نہ لگائیں کہ دین ایسے کہ دین تو کہتے ہی نہیں ہے. وہ ہمارا مول بھی غلط ہو سکتا ہے, ہمارا دین تو نہ غلط ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. دیندار لوگوں کی غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن اللہ کا دین کون سا ہے؟ الا للہ الدین الخالص, بالکل پیور خالص. ایسا دودھ ہے کہ جو پیور ہے, وہ ملاوٹ والا آپ خود بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خالص دیتا نہیں, دودھ دیتا ہے, لیکن ملاوٹ ہم خود کرتے ہیں. تو حضرات ذی وقار, آج صرف اتنا ہی بیان کروں گا کہ ہمیں اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت اور پیار ہونا چاہیے کہ جو ہمیں اپنی فطری اور خونی رشتے سے بڑھ کر, ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر ہونا چاہیے, ہمیں اس جہان سے بڑھ کر ہونا چاہیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اگر ہماری محبت میں خلل آ گیا تو اس انتظار میں نہ رہے کہ آپ کی شفاعتیں ہوں گی, آپ کی سفارش سے اللہ کے نبی کریں گے. یہ بھول ہے آپ کی, یہ بھول ہے. آقا, جس نے آقا کی محبت کے اندر ملاوٹ پیدا کر دی نا, تو قیامت والے دن حدیث میں آتا ہے کہ حوض کوثر کا جب جام پینے جائیں گے نا, تو آقا وہاں سے فرشتے دیواریں لگا دیں گے. اب جب دیواریں لگیں گی تو آقا کہیں گے کیوں نہیں, میرے امتی ہیں, ان کو آنے دو, میرے ہاتھ سے ان کو حوض کوثر کا جام پینے دو. تو فرشتے کہیں گے آقا یہ وہ امتی ہیں آپ کے جو آپ کی محبت کے اندر ملاوٹ کرتے تھے, جو آپ کی بات کے ساتھ کسی اور کی بات کو ترجیح دیتے تھے, جو آپ کے قدم سے آگے قدم بڑھانے کی کوشش کرتے تھے. فرمائیں گے صحفن صحفن, دور کرو ان کو. اور جس کو ہمارے آقا نے دور کر دیا وہ کیسے قیامت والے دن بچ سکتا ہے بتائیں. تو حضرات ذی وقار, قصہ مختصر یہی ہے کہ ہماری زندگی, ہمارا جینا, ہمارا مرنا, ہمارا سب کچھ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اگر ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت کریں گے کہ جس میں کسی اور محبت کی ملاوٹ نہ ہوگی, اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت کریں گے جس میں ہم ادب و احترام اور تکریم ایسا کریں گے کہ آقا کے ہر فرمان کو, آقا کی ہر بات جو ہمارے کانوں میں پہنچتی ہے اس پہ فوری بلا چو چرا عمل کریں گے, تو اللہ کی قسم ہمیں یہ محبت مل سکتی ہے اور ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.